السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بلوچستان کی ایک مشہور علاقے خانوزی جس میں لٹریسی ریٹ تقریباً 98% ہے، اس کی ایک لائبریری علامہ عبدالعلی اخندزادہ لائبریری آپ کو دکھائیں گے، اور ہماری معلومات کے مطابق بلوچستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو اور فنکشنل لائبریری یہ ہوگی۔ یہاں تقریباً اکثریت کتابیں اویلیبل ہے، پھر بھی اس کی مشکلات کچھ ہے۔ ہم آپ کو لائبریری کے انچارج سے ملاتے ہیں سیف الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان، اور کیسے ہو؟ آپ سنائیں؟ میں تازی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں لائبریری کے اندر والی سچویشن بتائیے کہ یہاں کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور یہ کس طرح فنکشنل ہے؟ سر لائبریری تو 2007 میں تقریباً بنی، 2009 کے آخر دسمبر تک بالکل بند پڑی ہوئی تھی۔ پھر جو ہم لوگوں کا منسٹر تھا عبدالواحد صدیقی صاحب ایجوکیشن اور جان احمد صاحب، وہ ایک دن میرے پاس آئے کہ ہم لوگوں کی لائبریری بنی ہوئی ہے مگر اسٹاف نہیں آ رہا، آپ برائے مہربانی ہم میچول ٹرانسفر آپ کا یہاں پہ کر دیں گے لائبریری میں۔ پہلے تو میں نے ان کو انکار کر دیا، میں نے بولا میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ میرے لیے مشکل ہے اور اپنے لوگوں میں کام کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے اصرار پر پھر میں نے پھر میں یہاں پر ایک لڑکا تھا ان کے ساتھ میچور ٹرانسفر کیا، ان کے ساتھ یہاں پر آیا۔ جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ درخت نہ چمنی تھا، نہ گراس تھا، نہ پانی تھا، نہ بجلی تھا، نہ ٹیلی فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ 400-500 کتابیں یہاں پہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی، وہ بھی یہ جو ان سے خراب ہو گئی تھی، تقریباً زمین میں پڑے سارے خراب ہو گئی تھی۔ پہلے ہم لوگوں نے وہ کتابیں اٹھائی، پھر ایک سیشن رجسٹر لیا، پھر اس میں ہم لوگوں نے اندراج شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پھر ہم لوگوں نے ٹریکٹر لایا، بڑا ٹریکٹر لایا، 10-12 گھنٹے ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹریکٹر چلایا، زمین ہموار کیا، اور جنگلات میں تو تقریباً میں 10-15 سال میں وہاں پہ رہا، کافی جان پہچان تھی وہاں پہ میرے، وہاں سے میں نے درخت اٹھائے، درخت لایا، بنائے ہوئے تھے مگر لائننگ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے 30,000 ہم کو ملا، کچھ سے کام کروایا، اور جان احمد صاحب کی کوششوں سے یہ گرل، ان کی کوششوں سے ایک بندہ تھا ہدایت اللہ نامی، اس نے یہ گرل بنا کے دی، اور پھر کتابیں ہم لوگ وہاں سے کتابیں اٹھاتے تھے، جو ہم لوگوں کا بجٹ تھا سالانہ، اچھی کتابیں ہم وہاں پہ چوز کر کے لاتے تھے۔ یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے یا یہ جو چمن گراسی بنا ہوا ہے، جو زمین ہم لوگوں نے وہاں کیا، یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے۔ ایک بات پوچھنی تھی سیف الرحمان صاحب، یہاں کا باقاعدہ لائبریرین ہے یا وہ ویکنسی ہے، اس میں کوئی جاب نہیں؟ لائبریرین ہے، وہ اٹیچ کوئٹہ میں اٹیچ ہے، ان کا پوسٹ خالی ہے، اسسٹنٹ لائبریرین کی پوسٹ یہاں پر ہے، ایک فیمیل ہے، وہ کوئٹہ میں اٹیچ ہے۔ اور یہ 2 لڑکیاں ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی بیچاری کی، اور دوسری کی پروموشن ہو گئی، وہ ایگزام پاس کر کے گرلس کالج چلی گئی۔ پھر پچھلے سال یہاں پہ پوسٹیں کافی خالی ہے، یعنی ایز اے ولنٹیئر رضاکارانہ طور پر آپ یہاں لائبریرین کا کام بھی کر رہے ہو؟ یہاں مالی کا کام بھی کرتا ہوں۔ ایک بات دوستو ہم آپ کو بتائیں گے اور کیش کا کام بھی کرتا کہ ہوں۔ یہاں سیف الرحمان صاحب نے جتنی محنت کی ہے وہ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یہ سارا جو اس کا لون سجایا ہے یا اس کا سین جو اس نے پھول لگائے یا درخت وغیرہ لگائے، یہ تو اس کو ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے۔ اندرونی صورتحال بتائیے کہ یہاں کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو کس طرح فنکشنل اور ایکٹیو رکھا ہوا ہے؟ ہم لوگ کا تو کتابیں مختلف موضوعات پہ پڑھی ہوئی ہے، یہ جرنلٹیز ہے، اس میں تقریباً CSS PSS جتنی بھی کتابیں ہیں تقریباً ساری جرنلٹیز میں پڑھی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اگر CSS کرنا چاہتا ہے، TSS کرنا چاہتا ہے، ٹیچنگ میں کوئی وہ امتیاز کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا الماری ہے۔
اور یہ الماری جو ہے تاریخ کی ہے. اور یہ دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے اس میں مکس کیا ہوا ہے. ایک خانے میں ایک چیز رکھا ہوا ہے اسپیس کی کمی کی وجہ سے. ہمارے پاس بلڈنگ کافی چھوٹا ہے. آپ خود آپ دیکھ لیں, ہم لوگوں کے پاس اسپیس ہے نہیں. الماری سارے فل ہو چکے ہیں. تقریباً 14,000 کے قریب تقریباً کتابیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس. اور یہ جو ہے یہ اسلامیات پشتو ادب کا ہے. پشتو کی جتنی بھی کتابیں یہ ساری یادیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اسلامیات کی بکس ہے, جتنے بھی وہ ہیں اسلامیات کے ہیں. اور یہ سوشل سائنس کے ہیں. کوئی اکنامکس کرنا چاہتا ہے مطلب معاشیات میں, تو یہ سارے بکس اس کی معاشیات کے ہیں. یہ لٹریچر ہے, ادب ہے, سارے ادب کی کتابیں ہیں. دہلی یہاں جو ہے خانے نہیں بنے ہوئے تھے, یہ آپ لوگوں نے ابھی ایڈیشن کیا ہے؟ یہ اسپیس کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ الماری لائے برآمدے میں رکھ دیے. کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جگہ کی کمی کی وجہ سے بکس تقریباً ہر سال 700-800 کے قریب بکس آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیمیل سیکشن ہے. یہ ہم لوگوں نے فیمیل کے لیے بنایا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ فیمیل سیکشن یہ ہے؟ ہاں, یہ فیمیل سیکشن ہے. آپ کو یہ رسالے دکھاتا ہوں. اس میں تقریباً سارے رسالے آتے ہیں. یہ دیکھو ٹائمز ورلڈ ٹائم آتے ہیں, یہاں پہ روڈ آتے ہیں. تقریباً پریس ریویو جتنے بھی رسالے انگلش کے تقریباً یہ سارے یہاں پہ منتھلی آتے ہیں. اور یہ لوگوں کا ایک کلاسیفیکیشن ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. یہ سارے اسلامیات ہیں. مختلف تفاسیر بھی پڑے ہوئے میرے خیال میں. مختلف تفاسیر ہیں. صحیح. یہ سارے تفاسیر ہیں. ٹھیک. اسلامیہ, یہ سارے اسلامیات یہاں تک اسلامیات ہے. اس کے بعد یہ بایوگرافی ہے. ماشاء اللہ. یہ سفر نامہ ہے, جتنے بھی سفر نامے ہیں وہ ہے. صحیح. اور یہ معلومات عامہ. صحیح. وہ ہے. اور یہ جنرلٹیز ہے. صحیح. مطلب جو بیسس والوں کے لیے کے جو آپ کو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ ڈکشنریز ہے سارے. اور یہ جو ہے یہ لٹریچر ہے, شاعری وغیرہ ہے. صحیح. اور یہ پیور سائنس ہے. یہ تاریخ ہے. تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں. صحیح. یہ پھر سوشل سائنس ہے. صحیح. یہ سارے سوشل سائنس کے, یہ جنرلٹیز کے. یہ پھر سوشل سائنس ہے. یہ فلسفی کی جتنی کتابیں ہیں, فلسفہ اسی کے. اور یہ جنرلٹیز کے. اور یہ جو یہ کمپیوٹر روم آپ ہم کو دکھائیں گے. کمپیوٹر سیکشن ہے. صحیح. یہ سارے ریوالونگ چیئر میں مطلب. اچھا. صحیح. یہ فلی فنکشنل کام کر رہے ہیں یہ سارے کمپیوٹرز؟ سارے کام. اچھا. صحیح. ٹھیک. نیٹ آ رہا ہے نا. صحیح. ٹھیک. وہ دوسرا روم بھی دیکھیں گے. آفس ہے. آفس ہے, مین آفس. صحیح. یہ ہم لوگ کا مین آفس ہے. یہ دیکھو ایک بار چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہاں پر بھی الماری لگائی ہوئی. یہاں پہ کتابیں پڑی ہوئی کیونکہ اسپیس نہیں ہے ہمارے ساتھ. کتابیں کہاں پہ ہم لوگ رکھ دیں. اور دوسری یہ کہ یہ جو ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, یہ جو 2008 میں زلزلہ آیا, یہ بلڈنگ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے. ایک طرف سے بالکل بیٹھ چکی ہے. اور ہم لوگوں نے سیکریٹری کی سطح تک ہم لوگوں نے کیس بنایا. وہاں پہ انجینئر ہے باقاعدہ, انہوں نے دیکھا یہ سارا, اور اس نے ڈیمیج کو شو کر دیا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ قابل نہیں ہے. اور حکومت وقت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو ایک بلڈنگ بنا کر دے دے, ایک بڑا بلڈنگ, بڑا لائبریری کے لیے. سیف الرحمان صاحب, ہم نے آپ کی لائبریری دیکھ لی. ماشاءاللہ اس میں اکثریت کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی, اور آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی اچھی طرح مینیج کیا ہوا ہے, جو ہم آپ کو داد دیتے ہیں. آپ ہمیں اپنی مشکلات بتائیے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کیا ہے, اور آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور یہاں جو ہے شپ کتنی ہے.
सर आपको एक बात बताऊं कि उनकी तो मुश्किलात में सबसे पहले मुश्किल जो है ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है, क्योंकि लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है वो 2008 की क्विक ज़लज़ले की वजह से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, और हम लोगों ने इसके को बाकायदा इसके नोटिस में लाया और उसने इंजीनियर वगैरह यहाँ पे भेजे, उसने खुद इंजीनियर ने खुद उनको देखा और ये रिपोर्ट बना दिया कि बिल्कुल ये रहने की या उसके काबिल नहीं है ये बिल्डिंग। फिर हम उसने कहा कि आप वो बना दे अपनी बिल्डिंग की, हमें बेच दे। फिर इसके बाद आपको पता नहीं कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तकरीबन ये 3-4 साल पहले की बात है। तो ये बिल्डिंग सबसे पहले, और दूसरा ये कि ये इस बिल्डिंग छोटा भी तकरीबन 700-800 बुक्स यहाँ पर आते हैं, तो अभी स्पेस हम उनके पास कुछ भी नहीं कि जो किताबें हैं वो कहाँ पे हम लोग रख दें। आपको मैंने अपना ऑफिस दिखाया, ऑफिस के अलमारियों में हमने किताबें रखी हुई है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से या फिर बिल्कुल जगह नहीं है। ये बिल्डिंग हमको बना कर दे दे, हुकूमत वक्त से हम लोगों की दरख्वास्त है। दूसरे ये जो आपके इलाके में लाइब्रेरी बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, नेट मौजूद है, हर मौजू पे किताबें मौजूद है, तकरीबन 14,000 बुक्स मौजूद है यहाँ पे। आप तारीख पे चाहिए, आपको सीएसएस की किताबें चाहिए, पीसीएस की किताबें चाहिए, एनटीएस की चाहिए, इंस्पेक्टर की चाहिए, सब इंस्पेक्टर की चाहिए, माशियात की चाहिए, जो भी बुक्स आप चाहिए यहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल है इस लाइब्रेरी में। तो मैं ये अपने लोगों से, अपने लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, लड़कों से, कि वो यहाँ पे है लाइब्रेरी में आ जाए और इस लाइब्रेरी को यूज़ कर दे, उसको इस तरह खाली न छोड़े। यहाँ पे आपको पता है 2-3 बंदे यहाँ पर आते हैं, हम लोग सुबह आते हैं 8 बजे आते हैं, 2:30 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं। हम लोगों ने काफ़ी विजिट किया, कॉलेज गए, कॉलेज वहाँ प्रिंसिपल से मिले, गर्ल्स कॉलेज गए, वो गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले कि भाई आप अपने लड़कों को, ये स्टूडेंट को आप ये शऊर दे दें कि आपके इलाके में लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आप अपने लाइब्रेरी यूज़ कर दें। बस ये हम लोगों की सबसे लड़कों से और दोस्तों से ये इल्तिमास है कि वो इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब मेंबरशिप है। कुछ लोग आते हैं जो अपनी किताबें मतलब या पहले यहाँ से ले जाते हैं, बाकी सिर्फ मेंबरशिप मौजूद है मगर लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहा। मेहरबानी। हमने आपको अब्दालिया अखुंज़ादा खानूज़ी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी आपको दिखाई थी। यहाँ सैफ रहमान साहब ने इसकी मुश्किलात भी आपको बताई और इस लाइब्रेरी को क्या मसाइल थे वो भी बताए, और उन लोगों ने कितनी मेहनत की है जो वाकई दाद के काबिल है वो भी आपको सब बताए। अभी हमारी एक रिक्वेस्ट है, तमाम इलाका, बहुत बड़ा इलाका है हमारा माशाल्लाह, तालीमी लेवल में ये बहुत आगे भी है, मगर यहाँ लाइब्रेरी में मुकम्मल तौर पर सहूलियात होने के बावजूद, कंप्यूटर रूम और दूसरी चीज़ें, मुकम्मल नेट वगैरह मौजूद, 14-15 हज़ार किताबें होने के बावजूद यहाँ पर बिल्कुल जो स्टूडेंट वगैरह है या जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो यहाँ नहीं आते। तो हमारी रिक्वेस्ट है तमाम इलाके वालों से, स्टूडेंट वगैरह घरों में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से, कि अपने लड़कों को यहाँ भेजें ताकि यहाँ स्टडी कर सके। माहौल भी बहुत पुरसकून है, हर किताब मौजूद है और ये लोग खुश होते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले हमारे पास आए, ताकि ये लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा ये फंक्शनल रह सके और एक्टिव रह सके। और सबसे बड़ी मुश्किल इन लोगों के लिए इसकी बिल्डिंग है। इसने सारी किताबें जो है ये बरामदे वगैरह में रखी हैं, क्योंकि यहाँ इसके पास रूम्स कम है। तो हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लाइब्रेरी को आप देखें, यहाँ पर और एडिशन करें, यहाँ रूम्स बनाएं, और इलाके वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने लड़कों और स्टूडेंट को यहाँ भेजें ताकि यहाँ वो पढ़ाई कर सके और आगे जा सके। बहुत बहुत मेहरबानी।